السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ انتہائی معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 64، 65 اور 66 ہیں، اور یہاں پر سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 8 اور پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 14 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پورے رکوع میں ہمیں جو ہدایات دیں، ہماری رہنمائی فرمائی، وہ منافقین کے طرز عمل، منافقین کی بدعمالیاں، چالاکیاں اور ان کی جو شر انگیزیاں ہیں، ان کے حوالے سے تربیت فرمائی ہے، اور بالخصوص ہمیں جس طرف رہنمائی فرمائی اور تربیت دی، وہ ان کے مائنڈ سیٹ کو جانچنا ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی بھی جماعت کے اصل میں جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، یعنی وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے نظریات کے پیچھے مفادات، دنیا داری، لالچ، حرص، اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو یقیناً اس کا جو طرز عمل ہے وہ پھر منافقین والا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ہمیں ان کی ایک ایک چیز کھول کے بیان فرما دی، ارشاد فرمائی ہے، اور پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ان کے یہ رویے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تضحیق، آپ کی توہین کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ یہ کان ہے، یعنی جو ہم بات کر لیں گے قبول کر لیں گے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے جواب دے دیا تھا۔ لیکن آج آیت مقدسہ نمبر 64 میں اللہ رب العزت پھر اسی چیز کا جواب بھی دے رہے ہیں، ان کی ان جو خصلتیں ہیں ان کو واضح بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ منافقین کہیں بھی بچ کے نہیں جا سکتے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، ان منافقین کو یہ بھی ڈر ہے کہ کوئی سورہ مبارکہ اگر نازل ہو گئی تنبئہم بما فی قلوبہم، تو جو ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ رب العزت بتا دیں گے، یہ بھی ان کو ڈر ہے۔ اصل میں تو ان کے اندر کا جو خبث ہے، ناپاکی ہے، وہ موجود ہے۔ فی قلوبہم مرض، جو دل میں بیماری ہے، اور وہ بیماری اتنی سخت ہے کہ وہ مفادات کے دائروں میں گھوم رہی ہے، وہ لالچ اور دنیا کے دائروں میں گھومتی ہے۔ اس لیے یہ بھی ڈر ہے ان کو کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ رب العزت کی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہو اور اللہ تعالی ہماری ان نشانیوں کے بارے میں بتا دیں جو ان کے دلوں میں ہے، کیونکہ مجلس نبوی میں بیٹھتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں آتے جاتے ہیں، اتنا تو ان کو ادراک اور احساس تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آیات مقدسہ، آیات قرآنی اور سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں کے بارے میں بھی بتا دیا جائے۔ قل استہزئوا،
آپ فرما دیجئے کہ آپ مذاق کریں، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ رب العزت جس چیز سے تم ڈر رہے ہو یقیناً ایک نہ ایک دن اس کو واضح کر دیں گے، کھول دیں گے۔ تو یہ ان کا جو انداز تھا، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ آپ مذاق کرتے رہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کان کہیں یا ان کے بارے میں یہ خیال کر لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کسی چیز کا، جو مرضی ہم کہہ دیتے ہیں۔ یہ ساری فتنہ انگیزیاں جو ہے تم کرو، لیکن یاد رکھیے ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت آپ کو کھول کے بیان کر دیں گے اور واضح کر دیں گے، اور واضح ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے پھر ان کی ایک اور شرارت کو نمایاں کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا حرکتیں ہیں آپ کی، تو آگے سے جواب دیں گے ہم تو کھیل کود کر رہے ہیں، ذرا دل لگی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے محترم سامعین و سامعات کہ یہ دل لگی کا موقع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حزب اللہ کے ساتھ، جبکہ کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، جنگی حالات ہیں، بڑا ٹف مقابلہ ہے، اور مدینۃ المنورہ میں پہنچنے کے بعد تو کفار مکہ، مشرکین مکہ اس کے درپے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو شکست دے دی جائے۔ وہ ماحول جو مکۃ المکرمہ سے شروع ہوا تھا جماعت سازی کا، 13 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سازی کے لیے جد و جہد کی، جماعت تیار کی، اور پھر مدینۃ المنورہ میں پہنچ کے ریاست مدینہ آپ نے تشکیل دی، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اس جماعت کو وہ قائم رہے، اس کو فتح حاصل ہو، اور پھر وہ اپنے اقدامات میں کامیاب ہو جائے؟ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور یہ اعلی کار کے طور پہ ان پہ کام کریں، ان کی ایجنٹیاں کریں، جاسوسیاں کریں، تو کس طرح ممکن ہے کہ یہ کو کھیل کود ہے؟ اور انہوں نے اس کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 66 میں مزید اس کو نمایاں فرما دیا، ارشاد فرما دیا، اور بڑے سخت لفظ ہیں، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، آپ نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ اب بتائیے اللہ رب العزت نے تو ان کے نفاق کو کفر سے تعبیر فرما دیا کہ ایمان لانے کے بعد یہ تمہارے جو طریقے ہیں یہ تو کفر کے ہیں، یعنی کفر کی حمایت کرنا، کفر کے لیے شیلٹر مہیا کرنا، اس کے لیے تحفظ دینا اس کو، اور جاسوسیاں کرنا، یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا یہ تو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہیں۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اب اگر تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سپیس دے رہے ہیں، ان میں کچھ لوگ معذرت کر لیں، واقعتاً دل کو صاف کر لیں، واقعتاً حزب اللہ کی رٹ کو تسلیم کر کے حزب اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم پھر بھی ان کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کو ان کے جرم کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، اور یہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، وہ عذاب دنیا بھی ہے اور عذاب آخرت بھی ہے۔ دنیا میں جب کافر اور مشرک ان کو شکست ہوگی تو ان کے ساتھ ہی ان کو بھی شکست ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر، برزخ اور آخرت کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت
جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلس میں ہیں، جہاں بھی ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی انفرادی، فیملی، اجتماعی پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، اپنی خصوصی برکات اور رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.